یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے زندہ کلام مقدس میں سے خروج کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھیجنا۔ عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، برکت پانے کا راز کیا ہے؟ آج جاننے کا موقع ہے۔ کلام فرماتا ہے تو اپنی قوم کے سردار پر لعنت نہ بھیجنا اور نہ خدا کو کوسنا۔ آپ خدا کے بارے میں کوئی کفر نہیں بک سکتے، کلام کہتا ہے۔ آپ اپنی قوم کے سردار پر لعنت نہیں بھیج سکتے۔ لعنت کیوں نہیں آپ بھیج سکتے؟ کلام کیوں فرماتا ہے کہ تو اپنی قوم کے سردار پر لعنت نہ بھیجنا؟ کیونکہ قوم کے سردار پر لعنت ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس پر مسا کا تیل انڈیلا ہوتا ہے، وہ چنا ہوا ہوتا ہے، اس کے وہ برکت اس پر ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، لہذا اس پر لعنت ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ جو لعنت اس پر بھیجتا ہے وہ لعنت پلٹ کر واپس اسی پر آ جاتی ہے جس نے اسے بھیجا ہوتا ہے، کیونکہ جو سردار ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو قوم کا پاسباں ہوتا ہے، وہ برکت دینے کے لیے چنا ہوتا ہے اور اس پر خدا کا مسا ٹھہرا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے منہ میں ورڈ آف گاڈ ہوتا ہے، خدا کا کلام اس کے اندر ہوتا ہے، اور جس کے اندر خدا کا کلام ہوتا ہے لعنت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو خدا کا کلام ہے، جو سچ بات ہے، جو حق بات ہے، میں وہ کروں گا، میں کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں نہیں۔ جو کلام کی بات ہے میں اس کو بتاؤں گا۔ کلام کہتا ہے کہ تو اپنے قوم کے سردار پر لعنت نہ بھیجنا، تو خدا کو نہ کوسنا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ داؤد عین جدی کے مقام پر ایک غار میں چھپا ہوا تھا۔ کس سے؟ ساؤل سے چھپا ہوا تھا، کیونکہ ساؤل اس کی جان لینے کے در پہ تھا، ساؤل اس کو مارنا چاہتا تھا، اور داؤد ایک غار میں چھپا ہوا تھا اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب ساؤل کو پتا چلا کہ داؤد فلاں جگہ پر چھپا ہوا ہے، یہ آپ کو ملے گا پہلا سمویل اس کے 24ویں باب کی 6 آیت میں۔ جب ساؤل کو پتا چلا کہ داؤد فلاں جگہ پر چھپا ہوا ہے، تو ساؤل نے فوراً تیاری کی اور اپنے ساتھ چند فوجی جوانوں کو لے کر روانہ ہوا، اور اس غار میں، وہ بھی اسی غار میں جا کر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ داؤد کو پتا چلا کہ یہاں پر ساؤل ہے۔ داؤد کے ساتھیوں نے کہا، ارے یہ تو وہی دن ہے جس کے بارے میں کلام فرماتا ہے کہ خدا تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دے گا۔ داؤد کو کہتا ہے اب تیرے پاس موقع ہے، اٹھا اپنی تلوار اور ساؤل کو ختم کر دے۔ لیکن داؤد کہتا ہے یہ کیسی بات کرتے ہو، میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ یہ خدا کا ممسو ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسو ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسو ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ وہ خداوند کا ممسو ہے، اس پر مسا کا تیل ملا گیا ہے، خدا نے اسے چنا ہے، خدا نے اس کو الگ بنایا ہے، خدا کا ہاتھ اس پر ہے، میرا ہاتھ اس پر نہیں چل سکتا، میں ایسا گناہ قطعاً نہیں کروں گا کیونکہ یہ خدا کا چنا ہوا ہے۔ داؤد نے اس کے جبے کا ایک کنارہ تو کاٹ لیا، لیکن جب اس نے وہ کاٹا اس کے بعد اس نے معافی بھی مانگی، اور وہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ اس پر نہیں اٹھے گا کیونکہ یہ خدا کا ممسو ہے۔ آج نہ جانے لوگ کیوں خداوند کے خادموں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، یا چند ویوز کے لیے، چند لائکس کے لیے۔ وہ یہ نہیں جانتے وہ کتنا گھنونا پاپ کر رہے ہیں، کیونکہ جو لعنت وہ بھیجتے ہیں، جو غلط افواہ وہ پھیلاتے ہیں، اس کا گناہ ان کے سر پہ ہوتا ہے اور لعنت ان کے اوپر آ کر ٹھہر جاتی ہے اور وہ خدا کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، شاید اس کلام کو وہ سنیں یا نہ سنیں، لیکن میں ایک کلام پہنچانا چاہتا تھا۔ خدا نے آپ کو جج کرنے کے لیے نہیں چنا، خدا نے آپ کو وکالت کرنے کے لیے نہیں چنا۔ آپ کا کام ہے محبت کرنا، آپ کا کام ہے انجیل کو پھیلانا، کسی کی وکالت کرنا آپ کا کام نہیں، کسی کو جج کرنا آپ کا کام نہیں۔ وکالت کرنا خدا کے پاک روح کا کام ہے، جج کرنا بیٹے کا کام ہے۔
عدالت کرنا بیٹے کا کام ہے. کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی جیسا بھی ہے، خدا جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا. خدا مد آپ سب کو برکت دے. آمین.